اچھا ہوا جو تم نے خود ہی اپنا مجھے پتہ دے دیا، ورنہ مجھے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ جانی تھی تمہیں ڈھونڈتے ہوئے۔ اب سے تمہارے اور تمہارے باپ کے ضمیر کو جگانے میں روز تمہارے گھر آیا کروں گا۔ لیزی بوائے، تیار ہے نا؟ تم نے ایک ایسے ایٹمی کو للکارا ہے جو صرف تھرکار کر ہی دم لیتا ہے۔ ذکی ملک سامنے بیٹھے شخص کو اب کی خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس اپنے مضبوط کثرتی جسم کی وجہ سے وہاں سب سے الگ لگ رہا تھا، جبکہ اس لمحے ذکی ملک کو وہ ایک ڈیبل لگ رہا تھا۔ ویسے لیزی بوائے، کیا تم ایک نامرد ہو؟ تھوڑی دیر پہلے کی ذکی ملک کے بات کو یاد کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نامرد نہیں ہوں۔ اگر تمہیں شک ہو رہا ہے تو کہو، میں تمہیں ابھی ٹریلر کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کی بات ذکی ملک سخت غصے سے بولا، پھر آخر میں حواست بڑی مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اور اس کی نظروں سے وہ مانحیزی سے مسکرایا، بکواس نہیں لیزی بوائے، یہ تمہاری نظریں کر رہی ہیں جو لڑکیوں کو کم اور ایک بھرپور جوان مرد کو تاڑ زیادہ رہے ہو۔ وہ اسے غصہ دلا کر اٹھا کیونکہ سامنے اس سے اپنا شکار آتا ہوا نظر آیا تھا، لیکن ذکی ملک کی بدقسمتی تھی یا اس کے شکار کی خوش قسمتی جو اس کے سامنے ذکی ملک نے آ کر اس کے منہ پر ایک مکہ جڑ دیا۔ واٹ اے فرک! وہ حلق کے بل چلایا تو ذکی ملک کے ساتھ وہاں موجود سبھی لوگ ڈر گئے، جبکہ وہ غصے سے بری طرح سے لڑ رہا تھا۔ سبز آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ تبھی اس کی غسیلی سخت نظریں ذکی ملک کے اوپر گاڑ دیں اور قدم آگے بڑھا کر شدت سے اسے گردن سے دبوچ کر اس نے اسے اوپر اٹھایا۔ حال یہ سب یاد کرتا وہ مسکرانے لگا، ایک پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہ اٹھا۔ 1 سال ہو گیا تھا اسے ملے ہوئے، اسے ڈوز بھی تو اس نے نہیں دیا تھا۔ اس ملاقات کے بعد اسے اٹھتے ہوئے دیکھ اس کا پورا ٹیم اٹھا اور سامنے بیٹھے سینئر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ باس جلدی سارے جرم کے گیدڑ قبر میں سوئے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ آئی سویر وہ سب اب تک مجھ سے نہیں ملے ہیں، اب مل کر بہت پچھتانے والے ہیں، خاص کر وہ ذکی ملک، ضمیر ملک کا بیٹا۔ سلوٹ کرنے کے بعد وہ سپاٹ لہجے میں کہتا یکدم سے پیچھے مڑا اور سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب وہ ان سب گنہگاروں کو بالکل بھی بخشنے والا نہیں تھا۔ وہ اس کی ٹیم کو تو ابھی سے ان سب پر رحم آنے لگا کہ ان سب کا حال بہت برا ہونے والا تھا، کیونکہ ان کے آگے چلتا شخص ایک چلتا پھرتا ایٹم دھماکہ تھا۔ ذکی ملک نفرت میں جلا اس علی عرف آتش بیگ کی اصلیت اور کل رات کے اس کے کالے کارنامے کے بارے میں گاؤں میں جتنے بھی درخت تھے ان کے اوپر یہ پوسٹر لگا کر سامنے لانے کے لیے لگا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اب سے کچھ دیر بعد اس کا آخری دن شروع ہونے والا تھا۔ ان پوسٹرز میں علی عرف آتش بیگ نے جو کل رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اپنی ہی حویلی کی عزت پہاڑ ڈالا اور فرار ہو گیا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ ہائے لیزی بوائے، 1 سال سے تمہیں ڈوز نہیں دے سکا، اس کے لیے تہ دل سے معذر، بٹ اب آ گیا ہونا، ساری کسر پوری کر کے جاؤں گا۔ ویسے یہ کیا ہے؟ مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں تو آج کل لیزی بوائے کیا کر رہا ہے۔ ذکی ملک سارے پوسٹرز لگانے کے بعد گھروں سے نکل کر چھوٹے سے ڈھابے نما ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا کہ تبھی ایک مضبوط شکنجے نے اس کے حلق میں نوالا اٹکا دیا۔ او، آج کل تو تم بہت خوبصورت کام کر رہے ہو۔ ویسے تمہارا پارٹنر کون ہے؟ کیا یہ گیدڑ ہے؟ اور اس نے کس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے؟ پوسٹر پر لگی آتش بیگ کی تصویر کو شدید نفرت سے گھونٹا وہ اپنی پکڑ اس کی گردن پر مضبوط کر گیا۔ ذکی ملک تو حلق میں نوالا پھنسنے کی وجہ سے خود کو مرتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ اپنی چاچی کی بیٹی کے ساتھ اس نے زیادتی کیا ہے اور تمہیں میرا پتہ کیسے ملا؟ اس کے چھوڑنے پر وہ کھانستے ہوئے کہنے لگا تو اس کی بات پر وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا اور ناک اس کے گردن کے پاس لا کر سونگھنے لگا۔ وہ اسے کسی کتے کی طرح سونگھتے ہوئے دیکھ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ تم جیسے گیدڑوں کو سونگھنا بھی آج کل مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ آج کل گیدڑ نہاتے ذرا کم ہیں۔ ذکی ملک کے سوال کے بجائے وہ عجیب جواب دیتا اسے چارپائی سے اٹھا جس پر ذکی ملک بیٹھا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بتاؤ، تمہیں میرا پتہ کیسے چلا؟ کمینے ذلیل انسان! ذکی ملک نے شدید غصے سے اسے موٹی موٹی گالیاں دیتے ہوئے کہا اور یہی
لمحہ شاید ذکی ملک کا آخری تھا۔ وہ مڑا اور سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں مجرموں کو سونگھ کر ان کا پتہ نکالتا ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے کمپیوٹر سے زیادہ اپنے اس مغرور ناک پر یقین ہے۔ وہ اپنی مغروریت سے اٹھی ناک پر ریوالور رکھ کر سنجیدگی سے کہنے لگا، پھر ریوالور اس کی ناک جانب کرتے ہوئے وہ کچھ دور ٹھہرا، لیکن اس پر اس نے گولی نہیں چلائی، بلکہ ذکی ملک کے پیچھے کھڑی اپنی ٹیم کو اس نے اشارہ کیا۔ وہ اسے جیسے ایک کرمنل کو اپنی گولی سے نہیں بلکہ دہشت سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس جیسے گدڑوں کو تو اتنی آسان موت نہیں دینا چاہتا تھا، انہیں تڑپا تڑپا کر مارتا تھا، روز مارتا تھا۔ کھولو مجھے، یہ کیا حرکت ہے ذلیل انسان! ماں مہر کی جب آنکھیں کھلی تو خود کو اس رسیوں سے جکڑے ہوئے دیکھ جس سے اس نے کل اسے باندھا تھا، وہ شدت سے چیختی ہوئی خود کو چھڑوانے لگی۔ نہیں کھولوں گا لڑکی، اسی لائق ہو تم۔ اگر کل تم مجھے نہ باندھی تو پھر سائیں اتنی مشکل میں نہیں ہوتے، اور نہ ہی تمہاری دوست ہاسپٹل میں۔ تم ایک سیلفش لڑکی ہو، صرف خود کے بارے میں سوچتی ہو، دوسرا مر رہا ہے یا جی رہا ہے اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں صرف اپنی میں پیاری ہے۔ مضبوط ہونے کا یہ مطلب نہیں تم ہر کسی کو خطرے میں ڈالو۔ علمداد کو جب اغزلان سائی اور نور حرم کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ کر مہر ماں کو اس رسیوں سے جکڑ کر اس سے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ کبھی کبھی انسان کی ایک غلطی نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر اس نے اسے باندھا نہ ہوتا تو آج اغزلان سائی اتنے درد میں نہ ہوتا، اور نہ ہی نور حرم ہاسپٹل میں اسے رہ رہ کر ماں مہر پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا نوری کو؟ وہ ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ وہ نور حرم کا ہاسپٹل میں سن کر تڑپ اٹھی اور آنکھوں میں فکر لیے اس سے پوچھنے لگی، تمہاری غلطی کی وجہ سے لڑکی تمہارے دوست ہاسپٹل میں ہے، علمدار نے سخت تاؤ میں آ کر کہا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تو علمدار شدید غصے میں آ کر اس کے اوپر جھکا اور کہنے لگا، لڑکی اگر تم نے مجھے رات کو باندھا نہ ہوتا تو شاید آج صبح یہ گاؤں والے تمہاری دوست کو نہ اٹھا کر لے جاتے۔ اب تم یہی انہی رسیوں کی قید میں رہوگی تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ غلطی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی کو اپنی گرفت میں لے کر وہ کہنے کے بعد جھٹکے سے اسے چھوٹا پیچھے ہوا اور پھر اس کی نظروں سے دور ہو کر وہاں سے نکلنے لگا، جبکہ وہ پیچھے غصے سے چیختی رہ گئی۔ علی عرف آتش بیگ اس جنگل میں بھاگ رہا تھا۔ اس وقت فجر کا وقت ہو رہا تھا، تھوڑی دیر بعد بس اجالا ہونے والا تھا۔ وہ شہر تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اب تک حویلی والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان پر ایک بار پھر سے ایک قیامت آ کے گزر گیا ہے۔ وہ حویلی سے سیدھا یہاں آیا تھا چھپنے کے لیے۔ اب وہ سامنے بنے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھنے لگا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک خوبصورت لڑکی کو رسیوں میں جکڑے دیکھ وہی رکا، لیکن پھر چہرے پر کمینگی بڑی مسکراہٹ سجا کر وہ اس جانب بڑھا جہاں وہ لڑکی رسی سے بندھی خود کو رسیوں سے آزاد کر رہی تھی۔ میں کچھ مدد کروں؟ دوسری طرف ماں مہر جو غصے سے اس شخص کو گالیاں دے رہی تھی اور ساتھ ہی اس کو چروا بھی رہی تھی، اپنے قریب ایک مردانہ آواز سن کر وہ چونکی۔ Who are you؟ وہ ایک مرد کو وہاں دیکھ سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی، اس کی نظروں میں ہوس وہ اچھے سے پڑھ سکتی تھی۔ I am one devil man۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حفاظت سے کہنے لگا، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی کو کمزور سمجھ کر وہ بہت بڑی غلطی کر رہا تھا۔ And I am devil girl you bastard۔ رسیوں سے آزاد کراتی وہ غصے سے اپنی ٹانگیں اٹھا کر اس بغیرت انسان کے چہرے پر مار کر پیچھے ہٹی۔ علی عرف آتش بیگ اس کی کک مارنے پر جا کر پیچھے گرا اور صدمے سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو شدید غصے سے کھڑی سے گھور رہی تھی۔ یہاں سے چلتے بنو ورنہ وہ حال کروں گی میں تمہارا کہ تم اپنی نسل کے آگے بڑھنے کے قابل بھی نہیں رہو گے، ذلیل انسان۔ اسے کالر سے پکڑتی وہ غصے سے چیختی ہوئی بولی، جبکہ وہ جو عورتوں کو کمزور سمجھ کر ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا درندہ آج شاک تھا۔ ایک عورت کے ہاتھوں مار کھا کر ماں مہر اس سے اسی طرح نیچے گرے دیکھ خود ہی وہاں سے نکلی۔ ایک سیاہ نقاب پوش ڈاکٹر حاتم خان کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت پورا ہاسپٹل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر سردار حاتم خان، فک یور رولز، فک یور ہاسپٹل اینڈ فک یور سیلف۔ وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر ڈاکٹر حاتم خان کے روم میں داخل ہوا اور سامنے لگے کیمرے کے اوپر اپنے منہ سے ببل گم نکال کر لگاتے ہوئے پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجا کر سامنے ٹیبل کی جانب بڑھا اور ٹارچ کھول کر وہاں موجود سبھی مریضوں کی فائل میں سے اس کا فائل دیکھنے لگا۔ میں نے صحیح پہچانا ڈال، تمہارے ساتھ بہت بڑا ٹریجڈی ہوا ہے، مجھے پتہ ہے اس میں کون ملوث ہے۔
بٹ ڈونٹ وری، اس کمینے کی گردن بہت جلد میری مٹھی میں ہوگی۔ وہ نفرت کہتا اس فائل کو واپس اسی جگہ پر رکھ کر تیزی سے باہر نکلا۔ اب اس کے قدم اس روم کی جانب تھے جہاں وہ غزالی سیاہ آنکھوں والی موم کی گڑیا ایڈمٹ تھی۔ اے سلی گرل، آر یو میڈ؟ جب وہ اس روم میں پہنچا تو سامنے کے منظر پر وہ آگ بگولا ہوگا تیزی سے آگے بڑھا، جبکہ فاطمہ شاہ جو اپنی زندگی سے بیزار ہو کر سامنے رکھے میڈیکل کٹ سے چاقو ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی نس کاٹ رہی تھی۔ اس سطحگیر لہجے پر وہ ڈر گئی۔ یہ کیا کر رہی تھی سلی گرل؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو بتاؤ۔ میرے بھائی کا کیا ہوتا؟ اس کا تو پورا امیج خراب ہو جاتا، ساتھ ہی یہ ہاسپٹل سے بھی اسے ہاتھ دھونے پڑتا۔ اسے شانوں سے پکڑ کر پیچھے دیوار پر غصے سے پش کرتا سرد لہجے میں کہنے لگا، اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے لگا کہ اگر وہ لڑکی کچھ غلط کر لیتی تو اس کا کیا ہوتا۔ یہ سوچ اب بار بار اس کے دماغ میں آ کر اسے جنونی بنا رہی تھی۔ چھوڑیں، وہ رات کے اس وقت ایک مرد کی انگلیوں کے لمس کو اپنے شانوں پر محسوس کرتی بری طرح سے کام کر اٹکتی ہوئی کہنے لگی، شٹ اپ۔ اس کے ڈرنے پر نہ جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ غصے سے چیخا تو وہ ڈر کے مارے زور سے چیخی، آج میں نے بچایا ہے، کل کون تمہیں بچائے گا؟ ہاں، یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تم خودکشی جیسا گناہ کرو۔ وہ سب کچھ تم نے نہیں کیا۔ تم گناہ گار نہیں ہو۔ جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ گناہ گار ہے، لیکن ابھی جو تم کرنے والی تھی، اگر میں نہ تھا اور تم اپنے کام میں کامیاب ہوتی تو تم گناہ گار بن جاتی، سمجھی؟ وہ اسے زور سے جھنجھوڑ کر سخت لہجے میں کہنے لگا، جبکہ اس کی سرد آواز اور لمس پر بری طرح سے لرز کر ڈر کے مارے رو رہی تھی۔ اگر تمہیں مرنے کا اتنا شوق ہے تو یہ لو اور ساری گولیاں اپنی کان پٹی میں اتار دو۔ اگر ہمت ہے تم میں تو یہ لو، پکڑو۔ اپنا ریوالور اس کے آگے کرتا وہ شدید غصے سے بولا، ڈیم اٹ، کیچ اٹ۔ اسے اسی طرح روتے ہوئے دیکھ اس نے غصے میں آ کر زبردستی اپنا ریوالور اس کی نازک ہاتھوں میں رکھا۔ ہمت نہیں ہے محترمہ کے اندر، اور چلی خودکشی کرنے۔ جب اسے ریوالور اسی طرح پکڑے کھڑے دیکھا اس نے تو طنزیہ انداز میں کہتا آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں سے ریوالور لے کر اسے دیکھنے لگا جو اسی طرح لرز کا چھسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ شاباش، جاؤ لیٹ جاؤ، میں چلتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میری نظریں تم پر ہیں، اگر تم نے پھر سے ایسا ویسا کچھ کیا تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اسے لیٹنے کا حکم دیتا ہر اسے ساتھ دھمکی دیتا تیزی سے روم سے باہر نکلا۔ فاطمہ شاہ اس کے باہر نکلتے ہی تیزی سے بار جا کر لیٹی اور سر تا پیر کمبل اوڑھ گئی، جبکہ حیدرخان باہر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی حرکت پر مسکرا اٹھا۔ ایک ہفتے بعد شوٹ می، آئی سیڈ شوٹ می۔ سامنے کھڑے اپنے جونیئر کو اپنا ریوالور تھما کر دور جا کر کھڑا ہوا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، جبکہ اس کا جونیئر پھٹی آنکھوں سے اپنے سر کو دیکھ رہا تھا۔ سائیکو تو وہ پہلے سے تھا، لیکن آج تو وہ حد ہی کر رہا تھا۔ بھلا ایک لڑکی سے ملنے کی خاطر کون خود کو گولی مار سکتا تھا؟ ہاں، ایک سائیکو بددماغ انسان خود کو مار سکتا تھا۔ آئی سیڈ شوٹ می ڈیم اٹ۔ وہ اسے گھٹتے ہوئے سرلاچی میں گرایا، سر از اٹ نیسیسری؟ جونیئر سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا، یا دیٹس امپورٹنٹ۔ وہ سگریٹ سلگا کر اپنے ہونٹ سے لگاتے سپار لہجے میں کہتا اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھے کی جانب فائر کرنے کے لیے اشارہ کرتا وہ اپنے جونیئر کو ڈرا گیا۔ بٹ وائی سر، ایک لڑکی کے لیے آپ یہ گولی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکی بھی وہ جس کے ساتھ جونیئر سہ تپتے ہوئے کہہ کر اسے دیکھا تو اس کی سبز آنکھوں میں سے ڈورے دیکھا اسے خود کی غلطی کا اسے شدت سے احساس ہو گیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ سبز آنکھوں میں غصہ پتہ نہیں کیوں اتنا آ گیا تھا اور رگیں اس کی کیوں یکدم سے تننے لگی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا یہ سب کچھ۔ کیوں وہ روز اس لڑکی کو دیکھنے بہانے اس ہاسپٹل پر کیوں جاتا تھا جہاں وہ صرف اپنے بڑے بھائی کو تنگ کرنے مہینے میں ایک بار جایا کرتا تھا؟ کیوں اس کا وہ پتھر دل جو کبھی کسی کے لیے رحم دل نہیں ہوا تھا، وہ ضدی دل روز کیوں اس سیاہ خوفزدہ آنکھوں کی نمی پونجنے کا کرتا تھا؟ وہ پہلے سے سائیکو کے نام سے ہر جگہ مشہور تھا، اب اس کا دل کیوں چاہتا تھا کہ وہ ایک سڑک چھاپ عاشقوں والی حرکتیں کرتا پھرے تھا؟ جونیئر نے گولی اس کی گولی سے ڈر کر چلا دیا۔ جب گولی نے اس کے مضبوط کندھے کو چھوا وہ درد سے اپنی آنکھیں سختی سے مچ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کی مونچھوں تلے سختی سے دبے ہونٹ مسکرا اٹھے، مائی گڈ بوائے،
وہاں کے کھول کے اپنا کندھا پکڑ کر آگے بڑھا، دوسرے ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی سبز آنکھوں میں چمک لیے وہ شوٹنگ ہاؤس سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ بری طرح سے سسک رو رہی تھی کیونکہ سامنے کھڑے اس سائیکو انسان کے مضبوط کندھے سے لبالب خون بہہ رہا تھا۔ I said stop this۔ جب وہ خاموش نہیں ہوئی تو مقابل ساتھ غصے سے اپنی ریوالور دوسرے ہاتھ سے نکال کر اس کی کان پٹی پر رکھ کے گرایا۔ اوکے میں کچھ نہیں کہوں گا، تم یہ بند کرو، مجھے روتی دھوتی لڑکیاں ساتھ زہر لگتی ہیں۔ وہ ریوالور ہٹا کر آپ کے نرمی سے کہنے لگا، جبکہ خاموش ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ تیزی سے رونے لگی تو اس کی سیاہ آنکھوں سے نکلتے موتیوں کو دیکھ اس کی سبز آنکھیں ساتھ بے چین ہو گئی۔ اس کے آنسو جیسے میگنیٹ کی طرح اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ ساکت و جامد کھڑا یکدم سے اپنے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ نازک وجود بری طرح سے لرز کر سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ ڈر کے مارے اس ہاسپٹل کے چھوٹے سے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت اب نہیں بچی تھی کہ وہ اب خود کو سامنے کھڑے مرد سے بچا سکے۔ نہیں میرے پاس مت آنا، نہیں۔ وہ آنسو کے گولے کو اپنے حلق میں شدت سے محسوس کرتی روتے ہوئے بولی، جبکہ مقابل اس کی بات سنے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ سویٹ گرل، کول ڈاؤن۔ آئی ایم ناٹ ڈیول، آئی ایم یور پروٹیکٹر۔ واقع بڑا بے ساہتا اپنی مضبوط انگلیوں کے پوروں سے اس کے دراز پلکوں سے پھسلتے نمکین پانی کو چھو کر گہرے لہجے میں کہنے لگا، مجھے ہاتھ مت لگائیں، مجھے گھن آتی ہے ایسے مرد کے چھونے سے، ہٹیے میں مر جاؤں گی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی نفرت سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ وہ غصے سے مٹھیاں گھس کر رہ گیا، کیونکہ وہ یہ پہلی لڑکی تھی جو اس سے اس طرح سے پیش آ رہی تھی، ورنہ جو لڑکی سے ملتی تھی تو نظریں جھکانا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ لیکن فاطمہ ان لڑکیوں کی طرح اس حادثے سے پہلے بھی نہیں تھی کہ مردوں کے ساتھ فری ہو جانا، انہیں خود کو چھونے دینا ان لڑکیوں کا کام تھا۔ لیکن نہ وہ پہلے ایسی تھی اور نہ اب تو وہ مردوں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ جب بھی سامنے مرد دیکھتی تو وہ ڈر جاتی تھی۔ اسٹاپ اٹ، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا رہا، یہ دیکھو دور ہٹ رہا ہوں۔ اسے روتے ہوئے دیکھا وہ کہتے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا، یہاں سے چلے جائیے پلیز۔ لڑکی کی لرزی آواز پر وہ بے قرار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اوکے میں چلا جاؤں گا، پلیز تم کل رات والی غلطی دوبارہ مت کرنا، ورنہ اس بار میں تمہیں بالکل بھی نہیں بچاؤں گا، بلکہ خود ریوالور کی گولی تم پر خرچ کر دوں گا۔ اسے کل رات کی غلطی کا احساس کراتے ہوئے وہ کراہت لہجے میں کہتا آخر میں دھمکی دینے لگا تو فاطمہ شاہ اس کی بات پر سہمی اسے دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف دیکھ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ شاہ سائیں نور حرم کی آنکھیں کھلی تو ہاسپٹل کے بیڈ پر خود کو دیکھ وہ بے چینی سے اپنے غزنہ سائیں کو ڈھونڈنے لگے جو وہاں اسے پاس اس بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی بند مڑی ہوئی لمبی پلکوں پر رکھ کر اسے پکار اٹھی، شاہ کی جان۔ وہ شاید تھکن کی وجہ سے نیند میں تھا جو اس کی آواز پر یہ کہہ کر اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر اپنے قریب کر گیا۔ نور حرم اس کے ساتھی سے پکڑنے پر وہ شدید تکلیف کے باوجود بھی خاموشی سے اس کے سینے سے لگی چہرہ اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ سائیں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، وہ اب کے روتے ہوئے اپنے لبوں کو اس کے لب پر رکھ گئی تو اس کی لمس پر وہ یکدم سے جاگ اٹھا اور نظریں نیچے کی اسے دیکھنے لگا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کی نم پلکوں کو دیکھ وہ ڈر گیا کہ کہیں اسے ان کے بیبی کی سچائی کا پتہ تو نہیں چل گیا، کیونکہ وہ یہ بات اس سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، نہ کہ آنکھوں میں نمی۔ شاہ سائیں کی جان کا کہاں درد ہو رہا ہے؟ یہاں۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور اس کی گردن پر ہلکی پٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی سر نفی میں ہلانے لگی، کیا یہاں؟ اب اس کے رخساروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ اس بار بھی اپنا سر نفی میں ہلا گئی، پھر خود ہی آگے بڑھی، اس کے کشادہ سینے سے لگی پٹی پر اپنے نازک لب رکھ کر روتے ہوئے بولی، شاہ سائیں آپ کو بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ دیوانہ وار کبھی اس کے کشادہ سینے پر اپنے لب رکھتی تو کبھی اس کی پیشانی پر تو کبھی اس کی زخمی ہوئے تھوڑی پر، جہاں جہاں اسے پتھر لگا تھا وہ وہیں اپنے نازک لب رکھ کر رو رہی تھی۔ غصہ لڑکی ہاسپٹل ہے، ہمیں مجبور نہ کرے غصہ کرنے پر، ورنہ ہم یہیں آپ کو بتانے لگ جائیں گے کہ ہمیں کہاں کہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر منیحیزی سے کہنے لگا تو نور حرم اپنے عزیز بے باک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، تو ہم نے آپ کو کب روکا ہے؟ ہمارے گستاخ سائیں، وہ بے باکی سے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی، ورنہ وہ تو اسے تکلیف میں دیکھ کر مسکرانا بھول ہی گیا تھا۔ غصہ لڑکی سوچ رہی ہے ہماری گستاخی آپ کو کہیں مہنگی نہ پڑ جائے۔ پہلی بار وہ شریر نظر سے اسے دیکھتا بے باک لہجے میں بولا،
جسے سن کر وہ لڑکی شرمانے کی بجائے مانی ہیزی سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہمیں ہر مہنگی چیز پسند ہے شاہ سائیں۔ وہ اپنا پٹی لگا ہاتھ اٹھا کر اس کی کھڑی ناک کو چھو کر شریر لہجے میں چہکتی ہوئی بولی، اپنی گستاخ لڑکی کو پہلے کی طرح گستاخ کرتے ہوئے دیکھ، اب تو ہمارا یہ دل گستاخیاں کرنے کا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر نیچے جھک کر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر اپنی منمانیوں اور گستاخیوں میں مشغول ہو گیا۔ شاہ سائیں، آپ کو پتہ ہے اس سے ہاں لیر کر اب ہماری یہ بیوٹیفل اور نازک کمر تنگ آ کر ہمیں بری طرح سے اب ڈانٹ رہی ہے۔ اس کے دور ہٹتے ہی وہ منہ چھوڑ کر اس کی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی بولی، تو اس کی بات پر غزاں سائیں نے کہہ گایا، ہماری گستاخ لڑکی کی بیوٹیفل ناک کمر، اب اسے ڈانٹنا بند کر دو ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے۔ شریر نظر سے دیکھتے ہوئے ہاتھ اس کی نازک کمر کی جانب بڑھا کر اس نے ہلکا سا زبردستی کرتے ہوئے کہا، تو وہ اس کی خرقے پر اسے گھورتے ہوئے اس کے گستاخ سینے پر اپنا نازک ہاتھ رکھتی پھر یکدم سے اپنی آنکھوں میں چمک لے کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ سائیں، یہ آج آپ رومانس سیلفی کیسے بن گئے؟ ذرا قریب آ کر ہمیں یہ راز تو بتائیے کہ یہ حادثہ کب اور کیسے پیش آیا اور ہمیں کیسے خبر نہ ہوئی اس بات کی کہ آپ بے شرم بن کر اور بھی زیادہ ہاٹ لگنے لگے ہیں۔ ایک منٹ، کہیں آپ کے سر پر پتھر لگ کر آپ کی یادداشت تو نہیں چلی گئی، یا پھر آپ ایک جن ہیں جو وہاں اس درخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جہاں ان بدتمیز لوگوں نے ہمیں باندھا تھا؟ پکا آپ وہی جن سائیں ہوں گے جو اتنی کیوٹ اور بیوٹیفل لڑکی کو دیکھا اس کے اوپر عاشق ہو گئے ہوں گے اور پھر پیر سائیں کے اوپر آ کر ہمارے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سے فلرٹ کر رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ آپ ہمارے شاہ سائیں نہیں، وہی ہمارے عاشق جن ہے نا؟ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولی، گستاخ لڑکی، خبردار ہمارے علاوہ کسی غیر مرد کا نام آپ کے لبوں سے نکلا تو ورنہ ہم آپ کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے، وہ بھی یہیں اسی وقت۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر وہ سخت آگ بگولا ہو گیا، اسے اپنے سینے سے لگا کر سختی سے بھینچ کر کہنے لگا تو اس کی سہتی پا وہ درد سے کرا اٹھی۔ اس کی حلق سے سسکی نکلی تو وہ سخت تڑپ کر اسے لگ کرتا ہوا دیکھنے لگا جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ شاید یہ اس کے ساتھ پکڑ کی وجہ سے ہوا تھا، وہ سخت ڈر گیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتے خون کو دیکھ کر پھر تیزی سے بیٹھ سے نیچے اتر کر وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ نور حرم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے روکا تو وہ رک کر مڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو لبوں سے خون صاف کرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ سائیں، ہمارے صرف ایک جن عاشق ہے اور وہ آپ ہے اور کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا، نہ آج نہ کل نہ ہی کبھی، اپنی جگہ یہاں ہے ہمارے دل میں۔ اپنے سینے سے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے بولی تو غزاں سائیں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا لیکن اس بار اس کی پکڑ سخت نہیں تھی۔